السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 15 اگست ہے اور آج ہی کے دن 1947 میں بھارت کو انگریزوں کے چنگل سے چھٹکارا ملا تھا اور ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ تو یہ جو بھارت آزاد ہوا تھا اور بھارت پر انگریزوں کی حکومت تھی، آج اس دن کو ہم پورے دیش واسی بڑے ہی ہرش اور الاس کے ساتھ مناتے ہیں، ایک ساتھ بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں اور ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے آزادی کے لیے اپنے جان مال سب کچھ سمرپت کر دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں اس آزادی کی تحریک کی بات کرنا چاہوں گا جہاں سے انگریزوں کے ساتھ جو یدھ شروع ہوا تھا، جو جنگ کا اعلان کیا تھا، وہ کس نے کیا تھا؟ کیونکہ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس پر بھی بات کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آزادی کی تحریک کہاں سے شروع ہوئی تھی، آزادی کی تحریک کس نے شروع کی تھی، وہ کون لوگ تھے جو آزادی کے لیے جنہوں نے اپنا مال دھن تن من سب کچھ سمرپت کر دیا، اس دیش کے نام کر دیا، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے جنہوں نے انگریزی حکومت سے آنکھ ملا کر بات کی۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج میں بات کرنا چاہوں گا جو آزادی کی جنگ میں، جو آزادی کی تحریک میں ساتھ سمرپت تھے، وہ تھے شیخ الہند، وہ تھے شیخ الاسلام۔ جب آزادی کی تحریک شروع ہوئی، لوگوں نے جنگ کا اعلان کیا، علماؤں نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی، تو انگریزوں نے 100-200 نہیں، 400-500 نہیں، 1000-1500 نہیں، 3,000 علماؤں کو زمین پر لٹا کر، سڑک پر لٹا کر، روڑی کوٹنے والی انجن کو ان کے اوپر سے گزار دیا۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی۔ ایک علماء دین کو خنجیر کی کھال میں سی کر زندہ آگ میں جھونک دیا۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی۔ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والے کون تھے؟ مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حمید اللہ صورت والے، یہ سب آزادی کی تحریک میں سامنے آئے اور انگریزوں کے سامنے آنکھ سے آنکھ ملانے کی انہوں نے آنکھ سے آنکھ ملا کر انگریزوں کا سامنا کیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو مولانا ضامن تھے، وہ شاملی کے میدان میں جب انگریزوں سے لڑ رہے تھے، انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، تو انگریزوں کی گولی ان کے ماتھے پر لگی اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے آئے اور انہوں نے درود شریف پڑھ کر ان کے ماتھے پر پھونک مار دی۔ فرماتے ہیں کہ میرا زخم ترنت ٹھیک ہو گیا۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی۔ ان لوگوں نے آزادی کی تحریک شروع کی اور بتاتے ہیں مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم نے انگریزوں کے خلاف ان کی مخالفت کرنی شروع کی، جب ہم نے انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی کوشش کی، تب انہوں نے ہمارے بچوں کو گھر سے نکال کر زمین پہ لا کر پٹک دیا۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی جب علماء دین کو دلی سے لے کر پاکستان تک جتنے بھی درخت ہیں، درختوں پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ آزادی کی تحریک وہاں سے شروع ہوئی۔ ہمیں کیا قدر آزادی کی؟ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو آزاد کیا فیل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا اس میں کچھ ہاتھ ہوا؟ کیا ہم نے انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے آزادی کے لیے اپنا ترانہ پیش کیا، اپنی جان کا ترانہ پیش کیا، اپنے مال کا ترانہ پیش کیا، اپنے سب کچھ آزادی کے لیے لٹا دیا، لیکن انگریزوں کے سامنے جھکے نہیں، اپنا سب کچھ سمرپت کر دیا۔ یہ فرماتے ہیں مولانا ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا
हुमैदुल्लाह सूरत वाले की चारों तरफ से गिरफ्तारियां हो रही थी। अंग्रेज जो भी उनकी मुखालफत करता था उन सब को गिरफ्तार कर लेते थे और गिरफ्तार करके उन्हें काले पानी की जेल में डाल दिया करते थे। और एक बार जब हमने अंग्रेजों की मुखालफत करी तो मुखालफत करने पर उन्होंने हमें इतना मारा कि हम बेहोश हो गए, और जब हम उठे तो हमने देखा कि गोश्त भुनने की खुशबू आ रही है। हमने दीवार के परे झांक कर देखा तो उलेमाए दीन को, उलेमाए इकराम को उन्होंने लाइन से लगा रखा है, लाइन से लिटा रखा है, और सबके लोहे के सरिये गरम करके उनके कमर पर दाग रहे हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों की बात नहीं मानी, उनके आगे सर नहीं झुकाया। आज़ादी की तहरीक वहाँ से शुरू हुई। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, जब शेखुल इस्लाम ने, शेखुल हिंद ने आज़ादी की तहरीक शुरू की, उस वक्त में जब अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, अंग्रेजों पर गोलियां चला रहे थे, उस वक्त जिस तरीके से वे अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे, कोई हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज हम आज़ादी की बात करते हैं, आज हम आज़ादी के सपनों की बात करते हैं, हम इस आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन क्या हम उनके बारे में सोचते हैं उन्होंने किस तरीके की कुर्बानी दी है? फरमाते हैं, मुअर्रिख अपनी किताब में लिखता है, फ्रांसीसी मुअर्रिख, कि जितने भी वहाँ पर शहीद हुए थे, जिनको अंग्रेजों ने पटक पटक कर मारा था, जिनके लहू लुहान कर दिया था, उनको जब मैंने देखा इतने खूबसूरत थे, इतने हुस्न जमाल से भरे हुए थे, ऐसे ऐसे शहजादे थे कि जब मैंने उनके चेहरों को देखा मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये फ्रांसीसी मुअर्रिख अपनी किताब में लिखता है। हमें क्या पता आज़ादी की कीमत का, हम क्या जाने आज़ादी की तहरीक कहाँ से शुरू हुई। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेजों ने मुखालफत की, आलमगीर बादशाह को जेल में डाल दिया, तो आलमगीर बादशाह को टॉर्चर करते थे और कहते थे कि हमारी बात मानो, हमारे तरीकों पर चलो। जब आलमगीर बादशाह कैसे भी नहीं झुका तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत के अफसर ने आलमगीर बादशाह से कहा कि मैं आज शाम को तुम्हें खाने के लिए इन्वाइट करता हूँ, दावत देता हूँ। आलमगीर बादशाह ने कहा, तुम कहाँ मुझे दावत दे रहे हो, तुम क्यों मुझे परेशान करते हो इस तरीके से? उन्होंने कहा, सच में आज तुम्हें दावत देंगे। आलमगीर बादशाह को लाया गया, 10 थाल लाए गए, लाल कपड़ा ढका हुआ था, और जब 10 के 10 थालों को उठाया, आलमगीर बादशाह के 10 लड़कों के सिर कटे हुए उसमें मौजूद थे। और जब उन लड़कों के सर को देखा तो आलमगीर बादशाह ने कहा, ए मेरे बच्चों, मुबारक हो, तुमने इनके सामने सर झुकाना मंजूर नहीं किया, इनके सामने सर कटा लिया, तुम्हें मुबारक हो। आज़ादी की तहरीक वहाँ से शुरू हुई। हमें क्या कदर आज़ादी की, जो वहाँ पर अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को मार रहे थे, अंग्रेजों से पिट रहे थे, उन्हें पता है आज़ादी की। आज उनके कब्रों से जाकर पूछो, हमने इस आज़ादी का किस तरीके से गलत फ़ायदा उठाया। जिन्होंने आज़ादी को इस तरीके से अंग्रेजों से ली है, जिन्होंने इस तरीके से छीनी है, हम क्या जाने उसकी कीमत को। आज हम बात करते हैं, हमें क्या मालूम आज़ादी की कीमत क्या होती है। आज हम बात करते हैं, आज हम ठेकेदार बने फिरते हैं, आज हम ठेकेदारी का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। हमें क्या, हमारा लगा ही क्या है आज़ादी में जो हम इस तरीके की बातें करें? हमारा क्या खर्च हुआ है आज़ादी में? हम तो उसमें थे ही शामिल नहीं। तो फिर हम इस तरीके की बातें क्यों करते हैं? हम इस तरीके से नफरतों की बात क्यों करते हैं? हमारा जब कुछ लगा नहीं आज़ादी में। अरे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने नजराना पेश कर दिया, अपने जान और माल का नजराना पेश कर दिया, उनकी हम बात करते हैं, उनको आज हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं आपसे ये बात भी रखना चाहता हूँ कि आज हम ये कहते तो हैं कि हमारे जो देश का मुस्तकबिल है वो हमारा नौजवान तबका है। हम इस बात के लिए बोलते तो हैं कि हमारा जो देश का नौजवान तबका है, जो नौजवान साथी हैं हमारे, वो इस देश का मुस्तकबिल है। लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये जिस तरीके से हम समझते हैं कि देश का मुस्तकबिल है, वो कोई इकबाल का शाहीन नहीं है। वो आज करकड़ से भी
بدتر زندگی گزار رہے ہیں. حرام خوری ان کے دل و دماغ میں بس چکی ہے. کرپشن ان کے بلڈ میں وائٹ اور ریڈ بلڈ سیلز کی طرح گڑ چکا ہے. آج بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. آج بھی اس چیز کو کہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر بائکوں پر بیٹھ کر جس روڈ کو، جس سڑک کو، جس مٹی کو کچلتے ہوئے جاتے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ اس طرح یہ جو مٹی ہے اس کے ذرے ذرے کو چھڑانے کے لیے، اس کے ذرے ذرے کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی. ہم آج بات کرتے ہیں اس بارے میں کیونکہ ہمارا کچھ لگا نہیں ہے نا آزادی میں. اور یہ جو فرقہ پرستی آج عام ہو رہی ہیں، آج دیش میں ہر جگہ فرقہ پرستی ہے. میں اس مدعے پر بھی آج بات کرنا چاہوں گا. کیا آزادی کا مطلب یہی تھا؟ کیا مہاتما گاندھی نے، کیا سبھاش چندر بوس نے، کیا بھگت سنگھ نے یہ سوچا تھا کہ انگریزوں کے بعد بھی جب ہم انگریزوں سے چھٹکارا پا لیں گے، جب ہم انگریزوں کو اس دیش سے بھگا دیں گے، اس کے باوجود بھی ہم فرقہ پرستی کے روپ میں بٹے ہوئے رہیں گے، ہم الگ الگ دھرم کے روپ میں، جاتیوں کے روپ میں بٹے رہے ہوں گے؟ کیا ان کو دکھ؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج جب بھارت میں انگریزی حکومت ختم ہو گئی، جب ہمارا بھارت پوری طریقے سے سوتنتر ہے، جب ہمارا بھارت ہر چیز کو کرنے میں سکشم ہے، ہم لوگ بالکل آزاد ہیں، تو آج ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. جو ہمارے دیش کے لوگ ہیں وہ اس آزادی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے طریقے سے کام کو کریں. اپنے طریقے سے مطلب یہ نہیں کہ جو من میں آئے وہ کریں. اس دیش کو انتی کی طرف اگرسر کریں. سب ایک جگہ سنگٹت ہو کر اس دیش کے لیے، انتی کے لیے کام کریں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب دیش میں انگریزی حکومت تھی اس وقت تو سبھی نے ایک ساتھ ہو کر، ایک جٹ ہو کر، ہندو مسلمانوں نے جب ایک تھالی میں کھانا کھایا تب انگریزوں کو یہ لگا کہ اب ہم اس بھارت میں رہنے والے نہیں ہیں، اب ہمیں یہاں سے اپنا بوری بستر اٹھا کر جانا ہی پڑے گا. لیکن جب اب بھارت سے انگریزی حکومت ختم ہو گئی، جب بھارت پوری طریقے سے سوتنتر ہو گیا، اب اس سوتنتر بھارت میں ہمارے نفرتیں پھیل رہی ہیں. میں آپ سبھی کو عالم وقار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نفرتیں جب تک پھیلیں گی ہمارا دیش کبھی بھی وکاس کے پتھ پر اگرسر نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں وکاس کے پتھ پر اپنے دیش کو اگرسر کرنا ہے تو ہمیں پورن روپ سے ایک جٹ ہو کر اس سماج کے لیے کاریہ کرنا ہوگا، اس دیش کی ترقی کے لیے اور انتی کے لیے کاریہ کرنا ہوگا. اور جتنی بھی اس طریقے کی باتیں ہیں، فرقہ پرستی باتیں ہیں، انہیں ہر طریقے سے الگ نکالنا ہوگا، الگ تھلگ کرنا ہوگا اور ہر ظلم کے خلاف بولنا ہوگا. اور مجھے تو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جتنے بھی سبھی دھرم ویسے تو یہ سکھاتے ہیں، لیکن اسلام دھرم اس چیز کو سروپری مانتا ہے کہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، اگر ظلم کے خلاف نہیں بولو گے، اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی وہ ظلم ہوگا. تم سے بھی اس کا جواب دینا پڑے گا تمہیں بھی کہ وہاں پر ظلم ہو رہا تھا تو تم اس پر کیوں نہیں بولے. ایمان کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ سے روک سکیں تو ہاتھ سے روکیں، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکیں، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو اسے برا جانیں. لیکن آج ہم اپنے کوئنس بڑھانے کے چکر میں، اپنے آپ کو سرشریشٹھ ماننے کے چکر میں، اپنے آپ کو آگے لے جانے کے چکر میں ہمیں کوئی ظلم دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں کوئی زیادتی دکھائی نہیں دے رہی. یہ کب تک چلے گی؟ کب تک بچو گے؟ اگر کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہے تو یقیناً ایک دن تم پہ بھی ظلم ہوگا. اگر تم کسی کا ظلم دیکھ رہے ہو تو یقیناً ایک دن تم پر بھی ظلم ہوتا ہوا کوئی دیکھے گا. آپ یہ کس طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دوسروں کو ظلم سے نہیں روکیں گے، اگر ہم دوسروں پر ظلم ہو رہا ہے اس چیز کو اگنور کر کے آگے بڑھیں گے تو کیا ہم پر ظلم نہیں ہوگا؟ جب انگریز بھارت میں آئے تھے تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک ایک جاتیوں پر، ایک ایک سمپردائے پر ظلم کیا، اور دوسرا طبقہ یہ سوچتا تھا کہ ہم پر تھوڑی نہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تو دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن پھر سب پر ظلم ہوا. اور اسی طریقے سے ہوتا ہے جب ہم کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھتے ہیں، جب ظلم کرنے سے نہیں روکتے تو یقیناً ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہم پر بھی وہ ظلم ہوتا ضرور ہے.
اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ اتنا کہنے پر ہم چھٹ جائیں گے، اتنا کہنے پر ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، موت کے وقت نجات مل جائے گی، قبر کے وقت، حشر کے وقت نجات مل جائے گی، کہ اے اللہ ہم تو تیری ذات کو تسلیم کرتے تھے، ہم تو تجھے ماننے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو زبان سے مجھے مانتا ہے، دل سے بھی میرے لیے کوئی جگہ بنا رکھی ہے۔ اگر ہم اسلام دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم اسلامک ہیں، اگر ہم سچے مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا وہ سچ اور حق ہے۔ اگر ہم ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم ظلم کو اسی طریقے سے دیکھیں گے تو یقیناً ہمارے اوپر بھی ظلم ہوگا، اور اگر ظلم نہ بھی ہوا تو ہم سے اس چیز کا حق اور حساب لیا جائے گا۔ ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جب سامنے والے پر ظلم ہو رہا تھا اور تیرے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، تیری زبان میں اتنی طاقت تھی، تو پھر تو نے اسے ہاتھ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ سوال پوچھا جائے گا ہم سے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب ہمیں پورن روپ سے آزادی مل چکی ہے تو یہ فرقہ پرستی کو ایک طرف رکھ کے، ان ذاتی دھرموں کو ایک طرف رکھ کے دیش کے پتھ پر، دیش کو وکاس کے پتھ پر اگرسر کریں، دیش کو ایک انتی کے پتھ پر لے جائیں، اور بھارت کو ایک وکست دیش بنانے کے ڈریم کو لے کر، سپن کو لے کر آگے بڑھیں، نہ کہ اس طریقے کے باتوں کو لے کر، نہ یہ فرقہ پرستی کو چھوڑ کر ایک ساتھ آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمارا دیش ایک وقت ترقی کرے گا، آگے ایک مثال بنائے گا۔ لیکن اگر ہم فرقہ پرستوں میں بٹے رہے، اگر ہم پکش یا وپکش کے کہنے پر چلتے رہے، یا کسی پارٹی کے کہنے پر، یا کسی نیتا کے کہنے پر، یا لیڈرشپ کے کہنے پر اگر ہم ان فرقہ پرستوں کے روپ میں بٹے رہے تو پھر یقیناً ہم پر بھی وہ ظلم ہوگا جو آج دوسروں پر ہو رہا ہے، اور ہم اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہے، چاہے وہ کسی بھی، چاہے پکش کر رہا ہو یا وپکش کر رہا ہو۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے لوگ اگر ظلم کر رہے ہیں تو ہم شانت ہو جائیں، اگر دوسرا طبقہ ظلم کر رہا ہے تو ہم آواز اٹھائیں۔ ظلم ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی فرقہ کرے، چاہے کسی بھی، چاہے ہمارے لوگ کریں یا دوسرے لوگ کریں، ظلم ہوتا ہے۔ ہمیں سب کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ہمیں ہر ظلم کی مذمت کرنی ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اگر تمہیں میری یہ ویڈیو پسند آئی، اگر تمہیں واقعی لگا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں ایک سندیش ملتا ہے بھارت کو وکاس کے پتھ پر اگرسر کرنے کا، ظلم کو روکنے کا، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور کل 15 اگست پر اس ویڈیو کو سبھی اپنے اسٹیٹس پر لگائیں تاکہ سبھی کو پتہ چل جائے کہ اس طریقے کی فرقہ پرستی اب کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ ہم ایجوکیٹڈ پرسن ہیں، ہم ایجوکیشن سے پربھاوت ہیں، ہم کسی فرقہ پرستی سے پربھاوت نہیں ہیں، ہم کسی لیڈرشپ سے پربھاوت نہیں ہیں، ہمارا امپیکٹ کسی لیڈرشپ پر نہیں ہے، ہمارا امپیکٹ کسی فرقہ پرستی پر نہیں ہے، ہم امپیکٹڈ ہیں ایجوکیشن سے۔ اس لیے ہم ایجوکیشن کے بہاف پر، ہم ایجوکیشن کے بیس پر اپنے دیش کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے دیش کو وکست کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی فرقہ پرست سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں کسی لیڈرشپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کسی بھی طریقے کا ایجنڈا چلا لے، ہمیں صرف بھارت کو ایک نیو انڈیا اور ایک ڈیجیٹل انڈیا کے روپ میں دیکھنا ہے، اور وہ پھر تبھی سمبھو ہے جب ہم سنگھٹت رہیں گے، جب ہم ایکترت رہیں گے، جب ہم اکٹھے رہیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہ کرا، اگر ہم فرقہ پرستوں میں بٹے رہے تو پھر یقیناً ہم کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بات اور ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر آواز اٹھائیں گے تو کوئی ہمیں یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اگر ہم ظلم کے خلاف بولیں گے تو ہم جیل چلے جائیں گے، اگر ہم ظلم کے خلاف بول رہے ہیں اور ہم حق پر ہیں تو ایک نہیں 100 بار ہم جیل میں جائیں، ایک بار نہیں 100 بار ہمیں کچھ بھی ہو،
حضرت ضامن فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنے کا شعور نہیں رکھتے جینے کے طریقہ کار سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میں صرف آپ سے اتنی التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے دیش کو ایک ڈریم سبھی نوجوان طبقہ دیکھیں کہ ہمارا دیش ایک وکاس کے پتھ پر اگرسر ہے۔ ٹو آل آف یو، آپ سبھی سوتنترتا دیوس کو بہت اچھے سے منائیں اور ایک مثال قائم کریں کہ آج ہم انڈیپینڈنس ڈے بنا رہے ہیں، اور جب اگلی بار انڈیپینڈنس ڈے بنائیں گے تو اس بھارت کو ہم ڈیجیٹل انڈیا، اس بھارت کو ایک وکست دیش کے روپ میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔